أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن نے علم القرآن قرآن مجید سکھایا خلق الانسان انسان کو پیدا فرمایا علمہ البیان اسے بات کرنا سکھایا. سورۃ الرحمن مدنیہ ہے اور اس کا ترتیب تلاوت کے اعتبار سے نمبر 55 ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 57 ہے. اس میں 78 آیات ہیں اور 3 رکوعات ہیں. نزول کے اعتبار سے ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 97. اس میں 78 آیات ہیں اور 3 رکوعات ہیں. مفسرین کے درمیان اختلاف ہے کہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی. ایک روایت ہے جس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان النخلہ کے مقام پر یہ سورت جنات پر تلاوت فرمائی اور انہوں نے ہر دفعہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سننے کے بعد جواب میں کہا کہ ما من نعمت من ربنا نکذب ولک الحمد. تو مگر اس روایت پر کلام ہے. یہ روایت بعض لوگوں نے اس کو ضعیف کہا ہے. تو زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سورت مدنیہ ہے چونکہ مکہ مکرمہ میں 75 صورتیں نازل ہوئی ہیں اور اس کا نمبر 97 ہے. اس لیے اس اعتبار سے بھی اس کو مدنی ہونا چاہیے. ایک روایت مشہور ہے, امام سیوطی نے اسے الجامع الصغیر میں نقل کیا ہے اور امام بیہقی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے شعب الایمان میں یہ روایت درج کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ عُرُوس وَعُرُوسُ الْقُرْآنِ الرحمن, کہ ہر چیز کی ایک دلہن یا دلہا ہوتا ہے اور قرآن کی دلہن سورۃ الرحمن ہے. مگر شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے. بہر صورت یہ صورت بڑی شان والی اور بڑی عظمت والی ہے اور اس میں 31 مرتبہ یہ آیت کریمہ دہرائی گئی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ایک ہوتی ہے تردید, ایک ہوتی ہے تقریر کتاب والے کاف کے ساتھ. تردید یہ ہے کہ 3-4 جملوں کے بعد ایک جملہ دہرایا جائے, جیسے سورۃ الشعراء میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین, اور یہ جو سورت پیچھے گزری ہے سورۃ القمر, اس میں اللہ پاک نے 4 مرتبہ یہ بات دہرائی کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اور سورۃ المرسلات میں دہرایا گیا ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. مگر ہر جملے کے بعد ایک جملہ وہی جملہ دہرانا اس کو کہتے ہیں تقریر. چند جملوں کے بعد جو ایک جملہ آتا ہے اس کو کہتے ہیں تردید.
اور جو ہر جملے کے بعد ایک جملہ آتا ہے اس کو کہتے ہیں تقریر۔ تو اس صورت میں اللہ پاک نے اس کا آغاز فرمایا الرحمن کے لفظ سے۔ الرحمن فعلان کے وزن پر ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، جیسے غضبان کہتے ہیں بہت غصے والے کو، اور جوعان کہتے ہیں بہت بھوکے کو، اور عطشان کہتے ہیں بہت پیاسے کو۔ اسی طرح الرحمن کہتے ہیں بہت زیادہ رحم کرنے والے کو۔ الرحیم بھی اللہ کی صفت ہے، مگر الرحمن میں عموم اس سے زیادہ پایا جاتا ہے، اس لیے کہ الرحمن کا مطلب ہے ہر کافر و مومن پر رحم کرنے والا، اور الرحیم کا مطلب ہے قیامت کے دن صرف اہل ایمان پر رحم کرنے والا۔ علم القرآن، فرمایا نہایت رحم کرنے والے نے یہ قرآن مجید سکھایا۔ کس کو سکھایا؟ یہ بات چھوڑ دی گئی، تو واضح ہے کہ یہ قرآن اللہ پاک نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، اور پھر آگے جتنے بھی لوگ دوسروں کو یہ سکھاتے ہیں وہ دراصل رحمان کا سکھایا ہوا قرآن ہی سکھاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ رحمت والے نے جو سب سے بڑی نعمت انسان پر کی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اسے قرآن مجید سکھایا ہے، قرآن مجید پڑھنا سکھایا۔ پہلی وحی میں فرمایا الذی علم بالقلم، اللہ وہ ہے جس نے انسان کو لکھنا سکھایا، اور یہاں فرمایا کہ انسان کو پڑھنا سکھایا، قرآن مجید پڑھنا۔ تو یہ بہترین صلاحیت ہے انسان کی، پڑھنا، لکھنا اور بولنا۔ اگرچہ جانوروں میں بعض خصوصیات انسان سے زیادہ ہیں، مثلا چیتا اور بلی رات کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اور گھوڑا دور سے وہ بات سن لیتا ہے جس کا انسان کو کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح دوڑنے میں بھی گھوڑا اور ہرن انسان سے زیادہ دوڑتے ہیں، اور کتے کی جو سونگھنے کی صلاحیت ہے وہ انسان سے 100 گنا زیادہ ہے۔ آدمی جس چیز کو سونگھتا ہے کتا اس کو 100 ٹائم زیادہ پہلے سونگھ لیتا ہے۔ تو یہ جو انسان کی صلاحیت ہے پڑھنے کی، بولنے کی اور لکھنے کی، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ بہترین صلاحیت اور اس کا بہترین استعمال یہ ہے کہ اسے بہترین علم پر صرف کیا جائے، یعنی قرآن مجید کو سیکھنا، اس کو لکھنا، اس کی تفسیر لکھنا اور اس کی تفسیر بیان کرنا اور اس کے معانی لوگوں کو سکھانا اور ان کے سامنے بیان کرنا، یہ بہترین کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی اس کی شاہد ہے کہ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کو سیکھیں اور پھر آگے دوسروں کو سکھائیں۔ خلق الانسان، انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا ہے۔ ویسے تو ہر چیز کو ہی اللہ نے پیدا فرمایا ہے، لیکن انسان کا بطور خاص تذکرہ اس لیے فرمایا کہ اللہ نے انسان کو اس ساری مخلوقات کا سردار بنایا ہے، حتیٰ کہ جنات اور فرشتوں سے بھی انسان اگر انسان بن جائے تو یہ افضل اور بہتر ہے۔ علمہ البیان، اللہ پاک نے اس کو اپنا معافی ضمیر ادا کرنے کی قوت عطا فرمائی، چنانچہ انسان نے اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہزاروں زبانیں وضع کی، اور سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لینگویجز
انسان بولتا ہے اور ان کے ذریعے اپنی بات دوسروں تک پہنچاتا ہے، یہ صلاحیت جانوروں میں نہیں ہے۔ جانور نہ لکھ سکتے ہیں اور نہ بول سکتے ہیں اور نہ ہی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تینوں خوبیاں بطور خاص انسان میں ہیں۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب سے چلتے ہیں۔ والنجم والشجر يسجدان، اور بیلیں اور درخت اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، اور آسمان کو اس نے بلند کر دیا اور ترازو رکھ دیا۔ اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم وزن کرنے میں زیادتی نہ کرو۔ فرمایا سورج اور چاند یہ بہت بڑے بڑے سیارے ہیں، اور یہ اللہ پاک کے حکم سے اپنے مقرر روٹ پر چلتے ہیں، اور کوئی اپنے مدار سے باہر نہیں نکلتا اور کوئی کسی دوسرے سے ٹکراتا نہیں۔ اور زمین سے کئی گنا بڑے بڑے سیارے وہ اللہ کے اس آسمان کے نیچے گھوم رہے ہیں، چل رہے ہیں، لیکن ان کے چلنے میں کبھی کوئی رکاوٹ نہیں آئی اور کسی قسم کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا۔ والنجم والشجر، نجم کا ایک معنی تو ہے ستارہ، اور ایک معنی ہے بغیر تنے کے پودے، یعنی وہ پودے جو بیلوں کی شکل میں زمین پر پھیل جاتے ہیں، جیسے کدو کی بیل ہے، انگور کی بیل ہے، یا پھر سبزیاں ہیں، یا چھوٹے چھوٹے پودے ہیں جن کا تنا نہیں ہوتا، وہ سب بھی، اور بڑے بڑے درخت بھی جن کے تنے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ کو سجدہ کرنے کی ان کی کیفیت کیا ہے یہ انسان سمجھ نہیں سکتا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ والسماء رفعها، آسمان کو اللہ نے بلند کر دیا۔ فرمایا اتنا بلند آسمان، اور بغیر کسی ستون کے اور بغیر کسی سہارے کے، یہ اللہ پاک کی قدرت کا بہت بڑا شاہکار ہے، اور ان کاموں میں کسی انسان کا کوئی دخل نہیں۔ یہ سب کام ایسے ہیں جو خالص اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ ووضع المیزان، میزان کا معنی ہے ترازو، اللہ پاک نے ترازو رکھ دیا کہ لین دین کرتے وقت بالکل صحیح سیدھا تولو، نہ کمی کرو نہ بیشی کرو۔ اور اس بارے میں ایک سورۃ المطففین میں بھی اللہ پاک نے ذکر فرمایا، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ فرمایا کہ ان کمی بیشی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، جو لوگوں سے تو پورا لیتے ہیں لیکن ان کو دیتے وقت ان کے حق میں ڈنڈی مار جاتے ہیں اور ان کو ان کا پورا حق نہیں دیتے۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور وزن کو قائم رکھو انصاف کے ساتھ، اور ترازو میں کمی نہ کرو۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور
زمین اس کو بچھا دیا مخلوقات کے لیے فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام اس میں پھل ہیں اور کھجور کے درخت ہیں پردوں والے فرمایا وزن پورا رکھو، لوگوں کو دیتے وقت کم تول کے نہ دو، اور میزان کو درست رکھو گے تو کل میزان اعمال میں تمہارا اعمال نامہ بھاری ہو جائے گا اور تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ لیکن اگر دنیا کے میزان میں کمی بیشی کرو گے تو پھر آخرت کے میزان میں تمہیں بہت بڑا صدمہ پہنچے گا اور تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ والارض وضعها للانام، انام میں اگرچہ ساری مخلوقات شامل ہے لیکن اس سے مراد بطور خاص حضرت انسان ہے کہ اللہ پاک نے اس زمین کو خصوصی طور پر انسان کی بود و باش کے لیے بنایا ہے، اس کا پیدا ہونا، اس کا رہنا سہنا، اس کا کھانا پینا، اس کا سبزیاں اور پھل حاصل کرنا اور پانی حاصل کرنا اور مکان بنانا اور پھر زمین کے اندر دفن ہونا، یہ ساری چیزیں زمین سے ہی تعلق رکھتی ہیں۔ فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تم چاہے چاند پہ چلے جاؤ، مریخ پہ چلے جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ، لیکن انسان کی زندگی کے لیے جو ضروریات اللہ نے زمین میں رکھی ہیں وہ کہیں اور نہیں ہے۔ تم آ جاؤ ٹکرے مار مار کے واپس آ جاؤ گے، لیکن زمین جیسی سہولتیں تمہیں کسی اور سیارے پر نہیں ملیں گی۔ اور فرمایا فیہا فاکہۃ، فاکہہ یفقہ کا معنی ہوتا ہے خوش ہونا، بات چیت کر کے یا کچھ کھا پی کے خوش ہونا۔ تو فرمایا پھل ہم نے غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نہیں رکھے بلکہ طبیعت کی تفریح کے لیے اور خوشی کے لیے اور لذت کے لیے رکھے ہیں۔ والنخل ذات الاکمام، اور کھجور کے درخت جن کے خوشے پردوں میں لپٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ کھجور کا تو نام لیا لیکن ہر پھل کا ہی یہی حال ہے کہ اللہ پاک اس کی ایسی شاندار پیکنگ کرتے ہیں، درخت کے اوپر بھی اور درخت سے اترنے کے بعد بھی، اور غلے کی پیکنگ، گندم کی پیکنگ آپ دیکھ لیں، چاول کی دیکھ لیں، چنے کی دیکھ لیں، تو ان تمام چیزوں کو اللہ پاک نے اتنے خوبصورت طریقے سے محفوظ کیا ہے اور پیک کیا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ، اور غلہ بھوسے والا اور پھول خوشبودار۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فرمایا والحب ذو العصف، بھوسے والا غلہ، گندم جانوروں کے گندم انسانوں کے استعمال میں آ جاتی ہے، گندم انسانوں کے استعمال میں آ جاتی ہے اور اس کا بھوسا جانوروں کے کام آ جاتا ہے۔ اسی طرح چنے ہیں، اسی طرح مکئی ہے، اسی طرح جوار ہے، باجرہ ہے اور دیگر تمام جتنے بھی اناج ہیں اور جتنے بھی دانے ہیں وہ سب انسان کے لیے ہیں اور حیوانات کے لیے ان کا بھوسا ہے۔ والریحان، اور ہر خوشبودار پھول اس کو ریحان کہتے ہیں۔ جتنے بھی پھول اللہ پاک نے خوشبودار اس دنیا میں بنائے ہیں وہ اس دنیا کو معطر کرنے کے لیے بنائے ہیں اور اس دنیا کی زینت کا بھی باعث ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آلاء علی ان کی جمع ہے
اور الیون کا مطلب ہے نعمت. اور اس پوری صورت میں اللہ پاک نے انسانوں اور جنوں کو برابر مخاطب فرمایا. چونکہ جنات میں نبی نہیں آتے اور جو نبی انسانوں میں آتے ہیں وہی جنات کے لیے بھی ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے جنوں اور انسانوں کے لیے نبی ہیں. تو اس لیے ان دونوں کو مخاطب فرمایا کہ دیکھو جی اے جنوں اور انسانوں، تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، کس کس کا انکار کرو گے، کس کس کی ناشکری کرو گے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے. اس لیے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو. ترجمہ اقبال. الرحمن نہایت رحم کرنے والے نے، علم القرآن قرآن مجید سکھایا، خلق الانسان انسان کو پیدا فرمایا، علمہ البیان پھر اسے بات کرنا سکھایا، الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند ایک حساب سے چلتے ہیں، والنجم والشجر یسجدان اور بغیر تنے کے پودے اور تنے والے درخت سب سجدہ کرتے ہیں. والسماء رفعها اور آسمان کو اس نے اوپر اٹھا دیا، ووضع المیزان اور ترازو کو رکھ دیا، اللہ تطغوا فی المیزان تاکہ تم وزن میں زیادتی نہ کرو، واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان اور وزن کو قائم رکھو انصاف کے ساتھ اور وزن میں کمی نہ کرو. والارض وضعها للانام اور زمین اس کو بچھا دیا مخلوقات کے لیے، فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام اس میں پھل ہیں اور کھجور کے درخت ہیں غلافوں میں لپٹے ہوئے، والحب ذو العصف والریحان اور ہر قسم کا غلہ بھوسے والا اور خوشبودار پھول. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اپنے رب کی کس کس نعمت کو تم دونوں جھٹلاؤ گے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.